جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اس وقت سے نبی ہوتا ہے جس وقت اللہ کریم نے نبوت کا تاج اسے عالم ارواح میں پہنا دیا ہوتا ہے، یا جس وقت لوح محفوظ کو لکھا جبکہ سیدنا آدم بھی پیدا نہ ہوئے تھے، جیسے صحیح بخاری 6614 میں آتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے مگر لکھ دیا گیا تھا۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کریم نے اتنے نبی بھیجے، آخر پر حضور کو بھیجا، مقصد کیا تھا؟ جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہی سمجھتا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، ہمیں اتنا سمجھنا ہے جتنا ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اور جتنا دنیا میں رہ کے رب کریم کو پہچاننا، یہ سارا کچھ ہمارے بھیجے میں نہیں آئے گا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ہماری اوقات رب کریم سے مل کر بڑھتی کتنی ہے۔ تو طلب کو مطلوب تک لے کے جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تو تھے مگر طلب کے لیے خانہ کعبہ میں جا کر ڈیرا نہیں لگایا، جس میں 360 فٹ پڑے تھے، وہاں ڈیرا نہیں لگایا، وہاں پر معتکف نہیں ہوئے بلکہ غار حرا میں جا کر مراقبہ کیا، سب سے تنہا ہو کر۔ حالانکہ سیدنا علی خانہ کعبہ میں 360 بتوں کے درمیان پیدا ہوئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور بھی ہیں حکیم بن حزام، حضرت حتیجہ رضی کے پھپھی کے بیٹے تھے، یہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن وہ جو تصویر لگا کے شک کر کے اندر داخل کرتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اکثر تصویریں لگی ہوتی ہیں نا جو اہل تشیع حضرات لگاتے ہیں کہ یہاں سے شک ہوا تھا اور حضرت علی رضی اندر گئے تھے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صرف یہ ضرور آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 360 بتوں کے درمیان پیدا ہوئے، لیکن بت نہیں ٹوٹے، بت حضور کے پیدا ہونے سے ٹوٹے۔ بت ہلے جو ہیں وہ کتابوں میں جو آتا ہے، وہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو بت سرنگوں ضرور ہوئے، کیونکہ نبی ہوتا ہے، اور سیدنا علی کے امام حضور کے ساتھ ساتھ تینوں خلفاء بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے تینوں کی بیعت کر لی تھی۔ اکثر و بیشتر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ اہل تشیع حضرات، وہ یہ کہیں کہ کسی کی بیعت نہیں کی تھی۔ اچھا یار کوئی حوالہ ہی دے دیتے، حدیث کا حوالہ ہی دے کہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں، کوئی ریکارڈ ہی دکھا دے۔ تجھے ریکارڈ دکھانا تو انہیں ماننا تو ہے نہیں، کبھی ادھر کی کرے گا کبھی ادھر کرے گا۔ چلو طلب کو مطلوب تک لے کے جاتی ہے۔ تو 360 بتوں کے درمیان کون پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ دماغ میں ایک آتا ہے نا بیٹے، دماغ میں ایک بات آتی ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئی تھی، خانہ کعبہ میں لینے کیا گئی؟ خانہ کعبہ کے اندر، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا لاک لگا ہوتا ہے نا، اور لاک جو ہوتا ہے وہ اس کی چابی جو ہوتی ہے وہ پجاری کے پاس ہوتی ہے، وہ لینے کیا گئی تھی؟ اب جو کہیں کہ خانہ کعبہ تو بھائی حضرت علی رضی کا ہے، پیدا وہ ہوئے ہیں، مالک بھی وہی ہیں، وہ بعض تو علی کو خدا بنا لیتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت وہ با ایمان نہیں تھی، اس لیے اگر وہ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بتوں کے قرب کے لیے گئی ہوں، یہ تو نہیں آیا کہ وہ توحید کے لیے گئی تھی۔ یہ تو اپنی اپنی بات ہے نا کہ حضرت علی رضی کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خانہ کعبہ میں اگر بچہ پیدا کرنے کے لیے گئی، ایک تو ہوتا ہے وہاں ہی درد ذیل شروع ہو گئی اور وہیں بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ قرب کے لیے گئی ہوں، ریکارڈ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 360 بتوں کے درمیان پیدا کیوں ہوئی، کرنے گئی بچے کو، وجوہات کیا تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ اس لیے فضیلت رکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، سرکار پیدا نہیں ہوئے،
تو بتوں کے درمیان پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں رکھتا. سرکار غار حرا گئے ہیں میڈیٹیشن کے لیے علیحدہ ہو کر سب سے، کیونکہ طلب تھی نا یا اللہ. اور اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد بھی فرماتا ہے نا کہ آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راستہ دکھایا. لفظ تو ہے نا بہت زیادہ کہ دولاً فہدا. اگر دول کا مطلب وہ کریں گے نا گمراہ، تو گمراہ تو مسئلہ ہی اور ہو جائے گا نا. تو اس لیے ہم نے وہاں پر لفظ کا ترجمہ کیا کہ ہم نے اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو راستہ دکھایا. میڈیٹیشن کے لیے آ جاؤ بھائی، کیونکہ وہ طلب میں تھے نا. طلب طالب کو مطلوب تک لے جاتی ہے نا. آپ کی طلب ہی آپ کو یہاں دے کر آتی ہے، آپ کا مطلب ہی آپ کو یہاں لے کر آتا ہے. اب مطلب کیا ہے؟ دنیا یا آخرت، یہ آپ کی مرضی ہے. آپ اس ڈیرے پر، اس جگہ پر کس لیے آتے ہیں؟ طلب کے لیے. کہ بھئی آج ہم یہاں پر کچھ لینے کے لیے آ جاتے، کچھ سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کی طلب ہی آپ کو آگے بڑھائے گی. آپ کی طلب ہی آپ کا راستہ ہے، آپ کا وسیلہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جذبے پر اللہ کریم، کسی کے جذبے پر اللہ کن فرمایا کرتا ہے کہ جب وہ جذبے میں دیکھتا ہے کہتا ہے کن، جذبے میں. اور یہ جذبہ مسلمان کا ہو، یہ جذبہ کافر میں ہو، دونوں کو ایک جگہ کام آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ جذبہ کافر کا ہو تو وہاں پر اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے بھی مل سکتا ہے. اور مسلمان میں بھی ہو تب بھی مل سکتا ہے. عمر بن عبدود کے متعلق مشہور ہے، میں نے پڑھا تھا کہ جب وہ خندق کھودی گئی، خندق کھودنے کے بعد کچھ بندے جو تھے وہ خندق کو پاٹ کر آگے آئے تھے. ان میں ایک نام عمر بن عبدود کا تھا. اور عمر بن عبدود کا سایہ پتہ نہیں، کہتے ہیں کوئی کہتا ہے 1 میل تک جاندہ سی، کوئی لمبا چوڑا سایہ تھا، اتنا لمبا چوڑا تھا. اور ایک ہاتھ سے گائے کو پکڑ لیتا تھا، ڈال کے طور پر استعمال کرتا، اتنا طاقتور تھا عمر بن عبدود. اور جس نے حضرت علی رضی کے منہ پر تھوکا تھا جب آپ نے اس سے لڑائی کی تھی. تو عمر بن عبدود جو تھا اس نے آ کر جب کہکا لگا کر پوچھا نا، ہاں بھائی کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ کوئی نہیں ہلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں مقابلہ کروں؟ کہا عمر بن عبدود ہے، دیکھ لو. پھر اس نے کہکا لگایا، آپ نے پھر کہا، آپ نے فرمایا عمر بن عبدود ہے. تیسری دفعہ جب اس نے پھر کہکا لگایا نا تو حضرت علی نے جذبے سے کہا یا رسول اللہ حکم کریں آپ. یہ دیکھنے والا تھا، کیونکہ جب بندہ کوئی ہمیں وہ کہنا ہے نا جو میں مسکین میں کراں، وہ جب وہ جذبے میں کہتا ہے نا، کہتا ہاں تو کر، وہ جذبہ دیکھنے والا ہوتا. حضور نے اپنی دستار اتار کے ان کے سر پر رکھی اور کہتے ہیں ذوالفقار تلوار ان کو کی، اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی. پتہ نہیں لگتا تھا اوپر کون ہے نیچے کون ہے، لڑائی چلتی رہی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان کو نیچے پھینک کر ایسے کر کے خنجر نکال کر چیرنے لگے نا تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا. آپ پیچھے ہٹ گئے، کہا مارا نہیں. کیا جب بھی مارا اللہ کے لیے مارا، اپنی ذات کے لیے نہیں مارنا. دوبارہ اٹھ، کہا معلوم ہے میں عمر بن عبدود ہوں. کہتا تو اٹھ. اور جب دوبارہ لڑائی شروع کی پھر گرایا اور پھر مار ڈالا جذبے کے ساتھ. اگر میں حضرت علی رضی کی بات ادھر کر رہا ہوں کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں، وہ اور طرح سے کر رہا ہوں، کیونکہ علی رضی کی فضیلت میرے نبی کی وجہ سے، ان پر ایمان لانے کی وجہ سے، حضور نے جو ان کے فضائل بیان کیے ان کی وجہ سے، خانہ کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. تو حضور میڈیٹیشن کے لیے کہاں چلے گئے؟ غار حرا میں چلے گئے. سب کو چھوڑ چھاڑ کے، کوئی طلب ہوتی ہے نا، طلب. تو غار حرا میں نبی کریم علیہ السلام کی طلب دیکھ کر اللہ کریم نے طالب کے ساتھ پیغام رسانی شروع کی. تو طلب تھی نا، تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. سارے موجود تھے، طلب نہیں تھی. یہ نہیں تک طلب نہیں تھی. جب طلب پیدا ہوتی ہے نا پھر بندہ کچھ کرنے کو ڈھونڈتا ہے، پھر تنہائی ڈھونڈ لیتا ہے، کہتا ہے کوئی ایسے کام کروں جس سے مجھے فائدہ ہو جائے یار، جس سے میں اللہ کی نظر میں آ جاؤں. وہ طلب جو ہوتی ہے نا بندے کو کشا لے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا مجھے کیا کوئی کچھ کہتا ہے. وہ اس سے بے پرواہ کے کام کرتا ہے کہ مجھے کہا جائے، اچھا کہا جائے یا برا کہا جائے، کہتا ہے جو مرضی کہ کرنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے، لگے رہو. تو کہتے ہیں علم کی طلب نہ ہو تو بچہ
طالب علم نہیں کہلاتا، مولا کی طلب نہ ہو تو بندہ طالب مولا نہیں کہلاتا۔ اگر ہمارے اندر سے طلب چھین لی جائے تو ہم زیرو ہیں، ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے، اور اگر ہمارے اندر طلب پیدا کر دی جائے تو ہم ہیرو ہیں، کیونکہ پھر تو ہمارا قدم شیطان کے کیا کہتے ہیں سینے پر ہوتا ہوا آگے جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم کی پیدائشی طلب نے بے قراری کے انتہا پر پہنچا دیا تو قدرت نے اپنا کام شروع کیا۔ یہ ویسے تو بندے کو قرار آنا ہی نہیں چاہیے، ہمیشہ بے قراری کی لذت سے سرشار ہونا چاہیے، کسی وقت بھی قرار نہیں آنا چاہیے، بندے کو بس پھڑکنا چاہیے، جیسے وہ کہتے ہیں نا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اس لیے بندے کو قرار نہیں آنا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں لگا رہنا چاہیے کہ میں کچھ کر دوں، میں کچھ کروں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طلب نہیں تھی، اس لیے اسماعیل علیہ السلام سے بعد کوئی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے راہبر ہی نہیں بھیجا، جتنے ہو لگے رہو، خانے کعبہ کو 360 بتوں سے بھر دیا، کعبہ بھرتے رہو، کوئی بات نہیں ہے، وہ طلب نہیں تھی۔ تو اللہ کریم اس وقت کے لوگوں کی حالت نہیں بدلی۔ دادا عبد المطلب کے جذبے والی دعا بھی اللہ کریم نے سنی، جب ہاتھی والے ابرہا بادشاہ نے حملہ کیا تو اس دعا کو ذریعہ بنا کر ابابیل بھیج کر اسی 360 بتوں والے خانہ کعبہ کی حفاظت بھی فرمائی، کیونکہ گھر تو اللہ کریم کا ہی تھا نا، گھر تو اللہ کریم کا تھا، 360 بتوں والوں کا تو نہیں تھا، اس لیے اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ اس گھر میں کبھی اللہ کریم تشریف نہیں لائے، مگر اس گھر سے ساری مساجد و عبادت گزار لوگوں کو نور و تجلی سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ جتنا بھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جتنی مساجد ہے نا، یہ اس خانہ کعبہ کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، اسی سے ہم رخ ادھر نہیں کر لیتے قبلے کی طرف، سارے محراب اس طرف ہی گھوم کے جاتے ہیں، اس لیے ادھر سے ہی سپلائی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر مرید کا قبلہ پیر کا دل ہوتا ہے، کیونکہ سینٹر ہوتا ہے نا تو وہ دل ہوتا ہے۔ اللہ کریم جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے اس دنیا میں ہر مسلمان کا کام ایک دوسرے کے اندر طلب پیدا کرنا ہے۔ البتہ شیطانی طلب اور رحمانی طلب میں فرق ہوتا ہے، جیسے کوئی طالب دنیا ہے اور کوئی طالب آخرت، کوئی حسن کے دیدار کا طالب ہے اور کوئی جنت میں اللہ کریم کے دیدار کا طالب ہے، کوئی اپنے خون سے اسلام کو زندہ کرنے کا طالب ہے اور کوئی اپنا خون کفر کے لیے بہانے کا طالب ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا، جس کے اندر جو شرارہ پھوٹے اور اسے کہاں تک لے جائے کوئی معلوم نہیں۔ یہ بات تو سچی ہے کہ سچی طلب سب کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ ہر مذہب، دین، جماعت، ذات کو علم ہو ہی جاتا ہے کہ بات کون سی سچی ہے، مگر اس سچ کے ساتھ وہ اس طرح نہیں جی سکتا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر دکھایا۔ اتنی طلب سچی کہ سارے مخالف ایک تھی، ایک ہی ایک تک جاتا ہے، ایک ہی ایک سے ہو کر ایک تک جاتا ہے، اور اگر ایک کو ایک نہ ملے تو کچھ بھی نہیں بنتا، تو ایک سے مل کر بندہ ایک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کر دکھایا، کام کر کے دکھایا، عورت، سرداری، مال کی طلب رسول اللہ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ان کی طلب اللہ کریم کی ذات تھی، اس لیے نہ عورت کو پریفرنس دی، نہ مال کو دی اور نہ سرداری کو دی، اس لیے کوئی بھی دنیاوی طلب ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیسا جذبہ ہوتا ہوگا یار، ہم تو 2 منٹ میں ادھر ہو جاتے ہیں، 2 منٹ میں ادھر ہو جاتے ہیں، خیالات ادھر کو ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیں، ان کا خیال ادھر تو ڈولتا نہیں تھا۔ ویسے بھی جس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ پڑا ہو نا، وہ بھار کی وجہ سے ہلتا نہیں ہے، جس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ نہ ہو وہ ککھ سے زیادہ اولا ہوتا ہے، کیونکہ بوجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ بوجھ محسوس کریں گے، محبت نہ ہو تو ہر کوئی آنے والا سننے والا آئے گا، کہے گا ٹھیک ہے میرا کون سا تعلق ہو گیا۔ جیسے مساجد میں اکثر لوگ آتے ہیں، سن کر چلے جاتے ہیں، تعلق کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ان پر بھار کو نہیں پڑتا، بھار اسی پر پڑتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے، اور بھار اٹھاتا بھی وہی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے۔ مجھے اگر اپنے پیر و مرشد سے تعلق ہے تو میں نے بھار اٹھایا ہوا ہے کہ میرے پیر و مرشد نے ہمیں تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کرنی ہے، سمجھنا سمجھانا ہے۔ اگر امہات المومنین نے بھی دنیا کی طلب کی بات کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی لونڈیاں نہیں، ہمارے لیے کوئی غلام نہیں، ہمارے لیے کوئی زیور نہیں، ہمارے لیے کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے، اگر امہات المومنین نے بھی دنیا کی طلب کی
تو حضور نے ان سے بھی الہ اختیار کر لی، یعنی جدائی اختیار کر لی، علیحدگی۔ آپ علیحدہ چوبارے پہ جا کر بیٹھ گئے، اور اللہ کریم کے حکم سے ان کو پیشکش بھی کر دی کہ ہر بیوی مال لینا چاہے تو لے سکتی ہے اور اس کے ساتھ طلاق بھی ملے گی۔ انہوں نے پیسہ مانگا، لیکن اپنے تو نہ لینا۔ مجھے یاد پڑتا نا، ایک فقیر نے اللہ کی طلب میں گھر بار چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا اور نکل گیا۔ آخر گھومتا کماتا اللہ کے نام پر مانگتا، وہ اسی گھر میں پہنچا تو کہا کہ کوئی ہے؟ اب بیوی نے اس سے کہا کہ وہ آٹا نہیں ہے، کہتا آٹا میں دے دینا، کہتی فلانی چیز نہیں، کہتا وہی میں دے دینا، کہتی روٹی پکانا سالن، کہتا وہی میں تم سامان دے دینا۔ انہیں دو ہتھڑ مار کے کیا ہانا خرابا سارا دنیا تے اپنی جیب وچ رکھی ہو، میں نے تو پکان واسطے بھی کھ نہیں ملتا پیا، تو مینوں ہی چھڈنا سی ہو، تو ساری دنیا تے اپنے اندر واڑی ہو۔ اللہ کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیوی کو چھوڑ دیا جاتا، سارا کچھ اپنا سامان اپنے، سارا کچھ دینے تیار ہے، آٹا بھی میرے کو ہی، فلانی چیز بھی میرے کو لے روٹی پکا دے۔ انہیں کہ اگر سارا سامان تے اپنے کو رکھیا ہی تے میرے کو جدائی ایسے مارے کہ اللہ ہی طلب ہی گئے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ چلو آگے تو اچھی بات ہے۔ یہاں پر امہات المومنین سے جدائی اختیار کر لی حضور نے، کتنے پکے تھے یار، انہوں نے دنیا مانگی، جدائی اختیار۔ ہمارے یہاں دنیا نہ دی جائے تو اسی نہیں بڈھی نہیں چھڑنا، بڈھی نے سانو چھڑ دینا۔ پر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ خود تو دنیا کریں، خود تو دنیا کریں اور اس کے لیے دنیا نہ رکھیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا، آپ کی بیوی کچھ آپ سے ڈیمانڈ کرتی، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ ایویں ڈیمانڈ کر دی، وہی ڈیمانڈ آپ کی کوئی پوری کر دیتا ہے یہ میری طرف سے، تو آپ لیں گے کہ نہیں؟ پھر آپ بھی نہ لیں، پھر آپ کیوں ڈیمانڈ اپنی پوری کر رہے ہیں؟ بیوی کی ڈیمانڈ پوری کرنا اگر دنیا ہے تو آپ کی کوئی وہی حاجت پوری کرے تو وہ بھی تو نہ لیں، وہ بھی کہتے نہیں چاہیے دنیا جی، یہ کیا بات ہے، مجھے بھی ایسے ہی گزارا کرنا چاہیے۔ یہ بندہ ایک جیسا نہیں ہے، دوغلا ہے، یعنی بیوی ڈیمانڈ کرے تو وہ دنیا ہے اور خود اس کی ڈیمانڈ پوری کی جائے تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک جیسا ہونا چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی ڈیمانڈ کرتی اس کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تمہاری ڈیمانڈ ہے پھر تمہارا بھی حق بنتا ہے، نہیں تو پھر دوغلا پالیسی اختیار نہیں کرنی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ریاضت کرنی ہے تو اپنے لیے کریں، گھر والوں کو نہ کرائیں۔ اگر آپ نے اللہ والا بننا ہے تو نال انہوں نے نہ چلاؤ، انہوں کی ضرورتیں پوری کر کے بنو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم میں ویسے گھر والے ہو جائیں، نہیں، ان کو جانے دو۔ اس لیے میں نے آزاد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی دنیا سمیٹے، میں جتنی دنیا کما لیتا ہوں، جس طرح کا رہنا چاہتا ہوں مجھے بھی رہنے دیں، اچھا یا برا جیسا بھی مجھے رہنے دیں، آپ اپنا کام اپنے طور پر کریں، لیکن ان کی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی بھی ڈیمانڈ ہے، ہماری بھی ڈیمانڈ ہے۔ ہم بھی نہیں رہتے، اکثر و بیشتر ہوتا ہے نا، ہم اے سی کے بغیر نہیں رہتے، تو دوسروں کو کہتے رہتے تھوڑا کٹ کرو، تو خود بھی نہیں رہتے۔ یہاں تو کہیں جگہ جا کر بیٹھے نہ کہیں جی اے سی بند کر دو، میں تازہ بیٹھنا جی، وہاں پر تو آپ کہیں گے بیٹھا رہنے دیں جی، کوئی بات نہیں۔ اگر وہاں پر ایسا ہے تو پھر یہاں پر بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ویسے بیٹے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا دونوں طرف سے کہ اکثر و بیشتر ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، دوسرا پہلو نہیں دیکھتے۔ دونوں پہلو دیکھ کر جب آپ نے اپنے طور پر پہچاننا ہے کہ اگر مجھے دیا جائے تو میں قبول کروں گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ملے تو میں قبول کر لیتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھر والوں کی بھی خواہش پوری کرنی۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کو ان کی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہیں پر رکھیں، کیونکہ آپ فقیر ہیں، وہ فقیر نہیں ہیں۔ مجھے ایک واقعہ بہت اچھا لگا، ایک امیر آدمی نے ایک لڑکی سے شادی کی، بہت خوبصورت، اس نے واقعہ صرف سنانے لگا، کہانی نہیں، اس نے جب شادی کر لی تو اس نے اس سے پوچھا لڑکی سے کہ تو نے میری جائیداد آسائش کی وجہ سے شادی کرنی؟ بالکل،
اگر تیرے پاس یہ نہ ہوتا میں نے تم سے شادی نہیں کرنی. کہنے لگا اگر میں دوبارہ فقیر ہو جاؤں, کہتی وہ میری قسمت, لیکن میں نے تم سے شادی تم جو آسائشیں دیکھی ہیں اس کے مطابق کی. اگر اب تم گر جاؤ, تمہارے منہ پر تیزاب کو پھینک کر چلا جائے, وہ علیحدہ شو میں گزارا کروں گی, کیونکہ اب اور بات ہے. لیکن میں نے شادی تم سے تمہاری سائشوں کی وجہ سے کی. اب وہ حقیقت پسند ہے. اسے تو حقیقت میں نے سائشوں کی وجہ سے شادی کی ہے, میں کوئی نہیں فقیری, غریب ہوتے میں نے کرنی نہیں تھی. تو اس کی سوچ ٹھیک تھی کہ بعد میں جو کچھ مرضی ہو جائے, جب ہمارا کہتے ہیں تعلق بند جاتا ہے, بعد میں کئی پرابلم آتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یار اب ٹھیک ہے. اور رشتہ کرنے سے پہلے ذرا لڑائیاں ہوتی ہیں, یار کریے نہ کریے, جب ہو جاتا ہے پھر بندہ سہ لیتا ہے, پھر کوئی کہتے ہیں اب ٹھیک ہے. تو یہاں پر امہات المومنین نے بھی دنیا کی طلب کی بات کی, تو حضور نے ان سے بھی الہ اختیار کر لیا, یعنی جدائی اختیار کر لی, اور اللہ کریم کے حکم سے پیش کر دی کہ ہر بیوی مال لینا چاہے تو لے سکتی ہے, اور اس کے ساتھ طلاق بھی ملے گی. کیا اس طرح کا جذبہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اندر ہو سکے؟ اور ان بیویوں کا امتحان دیکھیں کہ انہوں نے بھی وقتی طور پر جو طلب پیدا ہوئی اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے نبی کریم کی قربت کی طلب میں جینا پسند کر لیا. ایک بھی نہیں گئے. ایک وقت میں 9 سرکار کے پاس رہی ہیں, وہ 9 کی 9 کا ایک جواب تھا, سرکار نہیں, آپ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. آپ سے دنیا مانگی ضرور تھے, مگر یہ نہیں تھا کہ آپ کو چھوڑ کر ہو, یہ نہیں تھا. جو مفہوم مجھے آتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, مفہوم ہے کہانی, یہاں میں نے پڑھا تھا, اب وہ ریفرنس کوئی نہیں میرے پاس. حضرت امام حسن رضی اللہ نے 2 عورتوں کو طلاق دی, اور پھر ان کے بعد طلاق رجعی. ایک کے پاس کافی پیسہ دونوں کے پاس کافی پیسہ بھیجا. ایک نے شکر ادا کیا, چلو کچھ تو ملا. دوسری نے کہا کہ ان کا قرب ان پیسوں ان زیورات کا متحمل نہیں ہے, نعم البدل نہیں ہے. یہ ان کا نعم البدل نہیں, ان کے پیار کا نعم البدل یہ نہیں. ان تک بات پہنچی, انہوں نے دوبارہ اس سے رجوع کر لیا. ویسے میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے نا کہ آپ کا قرب ان نعمتوں کے مد مقابل کچھ بھی نہیں. اس لیے یہ نہیں چاہیے, مجھے ان کی جو محبت ہے وہ زیادہ عزیز تھی, اس لیے جدائی گوارا نہیں. اس لیے اللہ کریم اگر ہمیں کچھ دے بھی دے اور ساتھ جدائی دے دے, گوارا نہیں ہوتی نا کہ گوارا ہو. تو اس لیے ان عورتوں نے بھی جو وقتی طور پر جو طلب پیدا ہوئی اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے نبی کریم کی قربت کی طلب میں جینا پسند کر لیا. اس لیے اللہ کریم نے امہات المومنین کو آیات تطہیر کے ساتھ پاک صاف فرما دی, ان کو پاک صاف فرما دی, کیونکہ اللہ تو اللہ ہی ہے نا. پتہ نہیں کس وقت میں کس کے صدقے میں ہمیں کیا دے دے. بیٹھے انتظار میں رہنا ہے, بیٹھا ہمیشہ انتظار میں رہنا ہے کہ کس وقت بھی اللہ کریم ہمیں کیا دے دے, معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کریم کیا دے دے. ہمارے اندر کی طلب ہی بولنے, لکھنے اور سچ بیان کرنے کی ہمت پیدا کرتی ہے. ہمیں علم ہے اس بات کا کہ طلب کے بغیر زندگی فضول ہے. ایک بندہ اگر طلب میں ہو, مشن میں ہو, تو مشن ایک ہی ہے کہ رسول اللہ کی امت کو کیسے اکٹھا کیا جائے اور اصلاح کیسے کی جائے, بہتر کیسے بنایا جائے. بس دیکھنے والا کام یہ ہوتا ہے. یہ میں ویسے ہی آپ کو سنانے کے لیے, کو میرے اندر تھا نا کہ یار طلب پر کچھ نوٹ لکھ دیا جائے. ٹھیک ہے, جب یہ اللہ تعالیٰ پر اعتبار آ جاتا ہے نا, تو میں یہ بیان کرنے لگا تھا جس کا میں نے عنوان رکھا ہوا تھا وڈا تو نجومی. وڈا تو نجومی, اکثر کہتے ہیں وڈا تو نجومی لگا ہے گل کرتا پہ. تو اس پر میں نے لکھا تھا علم نجوم کہ عوام نجومی کاہن پامس کو ہاتھ دکھا کر یا اخبار میں آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا پڑھ کر, یا طوطے یا کسی بھی طریقے سے فعال نکلوا کر, یا جتنے بھی عملیات ہیں ان پر اعتماد کیوں کرتی ہے؟ اللہ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے کہ جس نے لکھ دیا وہی ہوگا؟ ہم ہفتہ ہی کیوں پڑھتے ہیں کہ پیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے. آج کا دن آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا, ہمارے لیے کبھی کوئی دن مشکل ہوا ہی نہیں ہے. ہمارے لیے ہر دن آسان ہے, کیونکہ 2 چیزوں سے ہم پرواز کرتے ہیں, صبر اور شکر سے. اگر ہمارے اندر شیطانی خیال بھی آ جائے تو ہم اس پر صبر کر لیتے ہیں کیونکہ اجر ملے گا, اور اچھا خیال بھی پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے
شکر کا باعث ہے. اس لیے کسی بھی حال میں ہم دو کیفیت سے باہر نہیں ہوتے. اس لیے ایک ہی کیفیت رہتی ہے کہ ادھر رہیں یا ادھر رہیں لیکن بن کر تیرے ہی رہیں. آج اتنا ہی کافی ہے, باقی پھر سے کیونکہ طلب طالب کو مطلوب تک لے کر جاتی ہے. آج اسی کو بیان کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ اگر طلب نہ ہو تو میں یہاں پر بیٹھوں بھی نہ. یہ طلب ہی ہے تو مجھے یہاں پر بٹھا دیتی کہ بیٹھ جا ذرا دو چار باتیں کر. یہ طلب ہی ہے جو ابو بکر کو ادھر لے کر آ جاتی ہے, کیونکہ طلب ہی جو ہوتی ہے انسان کو کشاں کشاں لے کر آ جاتی ہے. اس لیے طلب بندے کو آگے بڑھاتی ہے. اور جب وہ کہتے ہیں نا سکھ بڑھ جاتی ہے نا, محبت بڑھ جاتی ہے, پھر محبوب کو دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر ماہ ماہانہ محفل پر جاتے تھے, کوئی ناغہ نہیں ہوتا, کوئی ناغہ نہیں. پتہ نہیں طلب تھی. اچھا یہ ایک اور بات میں بتا دوں, جس کے اندر طلب ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا میرے اندر طلب ہے. وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں ہرن, ہرن کے اور کستوری جو پیدا ہوتی ہے, وہ کستوری جو ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے, نافے کے اندر نا اس کے کستوری ہوتی ہے. اسے اتنی مشک جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے نا, وہ ادھر دوڑتا ہے کدھر سے آ رہی, ادھر دوڑتا ہے کدھر سے آ رہی, بھاگتا پھرتا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا اس کے اندر. اسی طریقے سے طالب کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں یہ کام طلب کے لیے کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں, کر کیسے رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, یہ بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں طلب ہے میرے اندر, وہ یہ نہیں کہتا. مجھے یاد عرفان بھائی ایک دفعہ میرے گھر میں آئے, بخار مجھے تھا 104 کے قریب, تو مجھے دیکھا انہوں نے, تو میں بڑی مشکل سے بیٹھک میں آیا, پچھلے کمرے سے بیٹھک میں آیا تو پسینوں پسینی ہو گیا. اس دن جانا تھا ہم نے ماہانہ محفل پر, میرے بھی سیٹ بک تھی, تو یہ آصف کپڑے والا, صابر صاحب, بٹی صاحب, یہ ساروں کی تیاری تھی کہ جانا. جب میں نے اعلان کیا نا یار مجھے بخار شدید ہے میں نے نہیں جانا, ان صاحب نے کہا ہم نے بھی نہیں جانا, تم نے نہیں جانا تو ہم نے بھی نہیں جانا. جب یہ بات ہوئی مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں کہا یار کوئی جائے گا نہیں لاہور میں سے. میں عرفان کے پاس بخار کی حالت میں, حالانکہ ادھر سے ادھر آنا مشکل تھا, میں بخار کی حالت میں اس کی دکان پر پہنچا. میں کہ یار میں نے نہ جانا, کیا کہتے ہیں سائیوں کے پاس نہ جانا ماہانہ محفل. کہتے ہیں سائیں اس حالت میں کوئی بات, گھر والوں کو میں نے کہا کپڑے استری کر دیں. کہتے ہیں اس حالت میں جانا ہے, صحیح الٹیاں آ رہی ہیں, کیفیت ہے ایسی تھی, جانا بھی اتنی دور تھا 22 گھنٹے کا سفر. میں نے کہا میں نے جانا ہے واپس آنا ہے, بالکل ٹھیک, بس جذبہ شدید, طلب شدید. اچھا جب میں اسٹیشن پہ پہنچا میں اکیلا ہی تھا, اوپر سے بٹی صاحب آ گئے اور ان کے سسر بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں یار تو جا سکتا تھا, میں کیوں نہیں جا سکتا. اچھا ان میں ایک بات بڑی تھی, اگر ایک روسہ رکھو کہتے میں 2 رکھنے میں, اگر میں نے کہا میں نے یہ کیا کہتے میں بھی انج کیتا ہے. ان کے نا اندر یہ تھی, ان کو چلانا بڑا آسان تھا. میں بٹی صاحب انشاءاللہ کل تو نا اے کام کرنا, وہ کہتے میں بھی کرنا. ان کو بھی نا شوق ہوتا تھا میں مقابلہ کروں. تو وہ پہنچ گئے. خیر ہم دونوں ٹوٹے میں جب بیٹھے ٹرین سے اتر کر, الٹیوں پر الٹیاں آئی جائیں, وہاں پر پہنچا پھر میں بخار چیک کرا, اس وقت 102 تھا, دوائی بھی کھاتا جا رہا تھا. ظہر کا وقت ہوا, مجھے اچھے طریقے یاد ہے, میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ تشریف لائے, نماز کا وقت تھا. میں نے بس ان کو دیکھا ہے, اللہ صرف دیکھا, سر سے لے کر پاؤں تک مجھے پسینہ آیا اور سارا بخار اتر گیا. یہ میری زندگی کا تجربہ تھا, یعنی تجربہ ہوتا نا انسان کا, تو میری زندگی کا تجربہ تھا کہ بخار میرے سامنے اتر گیا اور منہ جو ہے نا میرا کڑوا کے سیلا ہو گیا. میں جا کر بیٹھا تو حضور قبلہ عالم نے پوچھا صابر صاحب نہیں آئے, نہیں آئے, فلانا نہیں آئے, نہیں. دنیا تنگ کرتی ہے نا, 1 ماہ بھی نہیں آ سکتا. بٹی صاحب نے پیچھے سے بات ہے کہ صحیح سے 104 بخار ہے تب بھی آیا ہوا. صحیح نے پوچھا محمد رضوان بخار ہے, میں کہا نہیں صحیح تھا اب نہیں ہے. پھر بعد میں پوچھا اگر بخار ہے تو بتا دو, ڈاکٹر کے پاس لے جاتے. میں کہا صحیح سچ بول رہا ہوں, تھا اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بعد میں مجھ سے پوچھا, کیونکہ ایک دفعہ پوچھنے کے بعد وہ جو تھا نا ذرا بعد میں پوچھتے تھے تاکہ ذرا بندہ جو ہے نا ٹھیک تو ہے نا. خیر, اور واقعی ایسے ہی ہوا کہ میں جب گھر واپس آیا نا تو میں بالکل ٹھیک تھا, بخار کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے, زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے. گھر میں پوچھا کیا پکا, کہتے روٹی پکی ہوئی ہے. میں کہا روٹی پکی, میں کہا میرے تو داڑھ درد کر رہی ہے, میں تو روٹی نہیں کھانی.
آگے میں ڈبل روٹی کھا رہا ہوں تو مجھے میں آباد کے گھر بیٹی کو پوچھا میں کیا پکا ہے، کہتے وہ چکن والے چاول پکے ہیں. میں کہا چاول بھیجنا، پر میں چکن نہیں کھاتا. میں کہا ایسا کہ چکن نکال کے چاول بھیج دینا. دوسری بیٹی کے گھر پوچھا کہتے مسر پکے ہیں، میں مسر بھی بھیج دوں. اچھا اب وہ 10 منٹ رہ گئے 8 بجنے میں. اب وہ کہتے چاول، میں کہا اب چاول کھائے تو پھر میں لیٹ ہو جاؤں گا. دل کیا چھٹی کر لوں، پھر کیا نہیں دوست انتظار کر رہے ہوں کہ چھٹی کیوں کروں. پھر میں پیدل ادھر آ گیا. عمر کو میں کہا تم چاول وغیرہ رکھو میں آ رہا ہوں درس دے کر نہ آتا ہوں. اب میں جب یہاں آ کر بیٹھا ہوں نا تو مجھے درد محسوس ہی نہیں ہو رہا، تکلیف ہے محسوس نہیں ہو رہی. یہاں بیٹھا ہوں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ اس کام سے تکلیف چلی جاتی. جیسے اس کے بعد فارغ ہوگی نا پھر آ جائے. یہ کام ایسا ہے. کہتے کہ ایک بزرگ تھے حضرت ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد تھے تو ان کو نا پیشاب کا عارضہ بہت تھا، یعنی ان کو منٹ بعد پیشاب آ جاتا تھا. لیکن جب درس دے رہے ہوتے نا تو گھنٹوں وہ درس جاری رہتا، ان کو پیشاب نہیں آتا تھا. کہتے جب وہ مر گئے نا تب ہمیں پتہ چلا ان کے وصال کے بعد کہ یار ان کو تو پریشانی تھی، لیکن جب درس دیتے تو پریشانی رہتی کیوں نہیں تھی. پتہ چلا وہ طلب جو تھی نا وہ ادھر ادھر جاتی ہی نہیں تھی، بندہ ٹھیک لگنا شروع ہو جاتا تھا. یہ زندگی ہے بیٹے، یہ زندگی ہے کہ انسان جو ہے اس کی جو جذبے ہیں اس کے ساتھ اللہ کریم کھیلتا بھی رہتا ہے، پیار بھی کرتا رہتا ہے. جو ہمیں بھی اللہ کریم پیار ہی کرتا ہے، اور کیا کرنا، ہمارے لیے بھی اسباب بھی پیدا فرماتا ہے تو اس لیے راستے بناتا رہتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہماری کوئی عزت کرتا ہے نہیں کرتا، حالت کیسی ہے باڑھ میں جائے. جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے اسے دے ہی دینی. یہ اپنے دماغ میں رکھیں، کسی کے پیچھے اتنا پریشان نہ ہوں کہ آپ ہی خراب ہو جائیں. اپنے پیچھے اتنا خراب ہوں کہ آپ کو رب صحیح کر دے. بھاگنا ہے صرف اپنے پیچھے بھاگنا ہے، دوسروں کے پیچھے نہیں بھاگنا، اپنے آپ کے اندر بھاگنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سفر در وطن، کہ اپنے اندر ہی سفر کرنا ہے. حالت بہتر سے بہتر بنانے کا سفر ہم نے کرنا ہے. تو اس لیے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، اس کے مصطفیٰ عطا فرمائے، سچے معنوں میں مسلمان بنائے، ہمیں شفائیں عطا فرمائے، مکروہ زندگی سے نجات عطا فرمائے، ہدایت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دے، مصیبتیں ہماری ٹالتے نظر آئے اور ہمارے کام اچھے سے اچھے بناتا چلا جائے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.